बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 7 की बुक है। आज हम यूनिट 6 में एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज में लेक्चर नंबर 3 स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग को डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस: empathize, define, ideate, prototype, test. These stages are not always sequential and team often run them in parallel, out of order and repeat them in an iterative fashion. इस फिक्रे का मतलब ये है कि stages of design thinking जो है empathize, define, ideate, prototype, test, ये जो डिज़ाइन थिंकिंग की टीम है वो इनको पैरेलल भी चलाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनको एक सीक्वेंशनल आर्डर में यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक इसको ले जाएं। इनको पैरेलल भी चलाते हैं और आउट ऑफ ऑर्डर एक दूसरे के पीछे भी इस पे काम करते हैं। और इसका ये मतलब है कि इटरेटिव फैशन, यानी कि बार बार इसको यहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी दोहराते हैं जब तक उनको एक अपना हल ना मिल जाए। जैसे कि इस डायग्राम से हमें वाज़े हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे ले जाते हैं। यहाँ से इस एरो निशान आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफाइन पे आ चुका है और एम्पैथाइज से दोबारा ये डायरेक्ट प्रोटोटाइप पे आ चुका है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से एक दफ़ा ये एम्पैथाइज का स्टेज कंप्लीट हुआ है, फिर डिफाइन का, फिर आइडिएट का, प्रोटोटाइप का, फिर टेस्ट का, लेकिन रिज़ल्ट इनको सही नहीं मिले हैं तो इन्होंने दोबारा रिपीट किया है, यानी यहाँ पे डिफाइन पे आ चुके हैं। और जब यहाँ पे आ चुके हैं किस स्टेज पे अगर कोई मसला इनको आ रहा है कि नहीं हमें इस स्टेज को दोबारा देखना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, देखो इस तरह प्रोटोटाइप है तो यहाँ से ये आइडिएट पे आ चुके हैं, फिर आइडिएट से इन्होंने शुरू काम किया हुआ है, यहाँ तक टेस्ट तक आ चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एक टाइम में पैरेलल भी चलते हैं, यानी डिफाइन पे भी काम कर रहा होता है, आइडिएट पे भी काम कर रहा होता है, या दोबारा दोहराना होते हैं। इटरेट फैशन का मतलब है कि ये बार बार के यहाँ पे आते हैं जब तक किसी मसले का हल मालूम ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। अभी इसको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहला स्टेज में आता है एम्पैथाइज। एम्पैथाइज का लफ्ज़ी मानी है हमदर्दी। एम्पैथाइज इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। कहते हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग का जो अमल है ये हम एम्पैथाइज जो है वो पहला स्टेज है। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पैथाइज स्टेज इज़ आइडेंटिफाई यूज़र नीड एंड बिहेवियर। कहते हैं इस स्टेज का जो बुनियादी मकसद है या मेन मकसद है वो ये है कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियात हैं, वो हमें पता चले। डिज़ाइन टीम कंडक्ट रिसर्च टू नो द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। डिज़ाइन की जो टीम होती है वो रिसर्च करते हैं कि जान जाए कि एग्जैक्ट यानी सही रिक्वायरमेंट यूज़र की क्या है। दे ट्राई टू गेट इनसाइट ऑफ द यूज़र बाय ऑब्जर्विंग एंड कंसल्टिंग विद देम। डिज़ाइन थिंकिंग की टीम जो है वो यूज़र को एंगेज करता है कि वो हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो इन्फॉर्मेशन इसको किस तरह मिलेंगे, उनका मुशाहिदा करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। दिस वे दे कैन अंडरस्टैंड यूज़र एक्सपीरियंस, मोटिवेशन एंड प्रॉब्लम। इसी तरह यूज़र की जो एक्सपीरियंस है उसको देखेंगे, उनकी कहाँ तक इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मोटिवेशन है वो देखेंगे, और उसको जो मसला दरपेश है वो बुनियादी तौर पे है क्या, यानी किस रीज़न की वजह से है, वो इनको जान पाना। ये डिज़ाइन थिंकिंग टीम का एम्पैथाइज स्टेज में बुनियादी मकसद होता है। Organization can motivate creativity and innovation by solving such problem using technology। कहते हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग की टीम जो है वो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस डिज़ाइन थिंकिंग प्रैक्टिस की वजह से या इस प्रोसेस की वजह से किसी भी मसले का हल निकाल लेते हैं। इन अ सोशल कंटेक्स्ट एम्पैथी इज़ ऑफन व्हाट ड्राइव टू अस टू टेक एक्शन। कहते हैं कि हमारे इन सोशल कंटेक्स्ट यानी हमारे माशरे में एम्पैथाइज इज़ ऑफन व्हाट ड्राइव अस टू टेक एक्शन। किसी को मुसीबत में हम जब देख लेते हैं तो हम इस चीज़ पे मजबूर हो जाते हैं कि हम उसकी हेल्प करें, यानी हमदर्दी करें। इफ़ वी सी पीपल सफरिंग आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर एबल टू एम्पैथाइज with their situation, we are compelled to help relieve them in some way। जो मैंने पहले कहा कि हमारे माशरे में अगर कोई इसी तरह मुश्किल में होता है तो हम उसके साथ हमदर्दी करते हैं, और वही हमदर्दी उसकी हालत हमें देख के हम इस काम पे मजबूर हो जाते हैं, इस बात पे एक्शन पे मजबूर हो जाते हैं कि हम उसकी मदद करते हैं। डिज़ाइनर नीड टू बिल्ड एम्पैथी फॉर देयर यूज़र। कहते हैं कि जो डिज़ाइनर हैं यानी डिज़ाइन थिंकिंग की टीम के जो लोग हैं, नीड टू बिल्ड एम्पैथी,
وہ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں فار دیئر یوزر، اپنے یوزر کے ساتھ، ان آرڈر ٹو ٹیک دا رائٹ کورس، کہ اس طرح وہ ہمیں صحیح پتہ چلے گا اور ہم صحیح ایکشن لیں گے، صحیح طرف ہم جائیں گے آف ایکشن، یعنی کوئی بھی کام جب ہم کریں گے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا فیلنگ آف یوزر، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے یوزر کی فیلنگ کو سمجھ لیں وائل ٹاکنگ اباؤٹ دا پروڈکٹ اور انٹرفیس، یعنی اس کا جو بھی مسئلہ ہے، وہ پروڈکٹ کے بارے میں مسئلہ ہے یا کسی اور مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم اپنے یوزر کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ان بلڈنگ ایمپیتھی، اگر ہمدردی اس طرح ہم بڑھاتے رہیں گے، ڈیزائنر کین کریٹ پروڈکٹ وچ ٹرولی پلیز دا یوزر اینڈ میک دیئر لائف ایزیئر۔ اسی طرح جو ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ ایک پروڈکٹ کے بارے میں جب ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یعنی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کو کس وجہ سے پیش آیا ہے اور اس کے لیے تو یہ بھی راستے ہیں، تو اسی طرح یوزر جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور تقریباً اس کا جو مسئلہ ہے تقریباً حل کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ اس مشکل سے آسانی فیل کرنے لگتا ہے۔ ود آؤٹ دس ایمپیتھی، اس ہمدردی کے بغیر، دا ڈیزائنر پروسیس لیکس دا ایکچوئل نیڈ of the end user which often marks the distinction between product success and failure۔ اس فکرے کا پورا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جب ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ اگر ہمدردی نہیں کرتے تو ان کو صحیح جانکاری نہیں ملتی، اور پھر وہ جو حل وہ تلاش کر لیتے ہیں یوزر کے لیے، وہ ایکچوئل پرابلم کا حل نہیں ہوتا، وہ کوئی دوسرا سٹیپ ہوتا ہے۔ اگر وہ صحیح انفارمیشن لے لیتے ہیں تو پھر وہ صحیح کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اسٹیج 2 ڈیفائن، ڈیفائن کا مطلب ہے وضاحت۔ Information gathered during the empathize stage is further analyzed to define the core problem identified in above mentioned stage۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹیج 1 میں جو انفارمیشن گیدرڈ یعنی جمع کی گئی تھی، یعنی ہمدردی کر کے ان سے جو انفارمیشن حاصل کی گئی تھی، ابھی ان کو وضاحت کی ضرورت ہے، یعنی وہ اس کو ڈیفائن کی ضرورت ہے۔ وہ جو انفارمیشن ہے جب وضاحت کے ساتھ آپ پیج پہ لکھ لیتے ہیں، پھر اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کا تجزیہ کریں گے۔ دیز ڈیفینیشن آر کالڈ پرابلم اسٹیٹمنٹ، اور آپ نے کلیکٹ کر لی ہے، پھر ان کو 1-2 فارم میں آپ نے لکھ دی ہے، پھر اس کو انالائز کیا گیا ہے، تو ان تمام ڈیفینیشن کو پرابلم اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، کیونکہ وہ بیسیکلی پرابلم حل کرنے کے لیے آپ نے انفارمیشن اکٹھی کی ہوتی ہیں۔ یو کین کریٹ رولز ٹو کیپ یور ایفرٹ ہیومن سینٹرڈ بیفور پروسیڈنگ ٹو ایڈیشن۔ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے مسئلے میں کہ کوئی بھی آپ بندہ دیکھ لیتے ہیں تکلیف میں، تو وہ انسان جب تک اس کا مسئلہ اس نے حل نہ کیا ہوتا ہے تو اس کی شعور میں، ذہن میں وہ مسئلہ بار بار آتا ہے کہ یہ میں نے اس کو ایسا اکیلے پن میں چھوڑ دیا ہے، لہٰذا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فوکس کرنا، کسی کے مسئلے کے اوپر فوکس کرنا آپ کا بنیادی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے مسئلے کو ڈیفائن کرتے ہیں، بجائے کہ آپ اس کے لیے آئیڈیشن کے سٹیپ پہ آپ چلے جائیں، پہلے اس کے مسئلے کو صحیح سمجھ لیں کہ واٹ از دا مین پرابلم، واٹ از دا مین ریزن، اور کون کون سی محرکات ہیں اس کے پیچھے اس مسئلے کے، یعنی وہ ایک اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ پھر تیسرے سٹیج پہ آ جاتے ہیں آئیڈیٹ، یعنی آپ نے ایک اچھا سا آئیڈیا لگانا ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دا آؤٹ کم آف دی 2 پریویس اسٹیجز، کہتے ہیں کہ جو پچھلے ہم نے ڈیفائن کا سٹیج اور ایمپیتھائز کا سٹیج ڈسکس کیا، اس سے جو کچھ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ بیسک انفارمیشن پہلے سٹیج میں ہم نے کلیکٹ کر لی ہے، پھر دوسری سٹیج میں ہم نے اس انفارمیشن کو انالائز کیا۔ کہتے ہیں دونوں کو وہ اس جو ڈیزائن تھنکنگ ٹیم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایک آئیڈیا جنریٹ کرے، یعنی ایک آئیڈیا ایسا جنریٹ کر لیں تاکہ پہلے یہ مسئلہ کسی نے حل کیا ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ بھی آئیڈیا لگائے، اور آج کل جو جدید ٹیکنالوجی ہے جو اس کو بھی یوز کیا جائے، یعنی اس کا بھی آئیڈیا لگا دیا جائے کہ یہ مسئلہ کم وقت میں، کم پیسوں کے ساتھ اور ایفیشینٹلی یہ آئیڈیا جو ہے اس کے ساتھ ہم حل کریں گے تو یہ اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا۔ تو ان دس سٹیج a designer comes up with new idea and identifies innovative solution to the problem۔ کہتے ہیں کہ اس سٹیج میں جو ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ نئے نئے آئیڈیا پیش کرتے ہیں کہ ایسا جدت لائے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے آسانی کے ساتھ۔ تو اس سٹیج کو کہتے ہیں آئیڈیٹ۔ چوتھا ہے پروٹوٹائپ۔
پروٹوٹائپ کا مطلب ہے کاپی، یعنی کسی بھی ایک ایکچوئل جو مسئلہ ہے اس کی ایک کاپی بنا کے پھر اس کو انالائز کرنا یا اس کو ٹیسٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں ماڈل. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماڈل. دس از ان ایکسپیریمنٹل فیز، جیسے کہ یہ کہتا ہے یہ ایک ایکسپیریمنٹل فیز ہوتا ہے، اس میں آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے، تجربہ کرنا ہوتا ہے. دا مین آبجیکٹ آف دس اسٹیج از ٹو آئیڈینٹیفائی دا بیسٹ پاسبل سولوشن فار ایچ پرابلم فاؤنڈ. کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک پرابلم کے لیے آپ نے ایمپیتائز کا سٹیج اپلائی کیا، ڈیفائن کا کیا، آئیڈیٹ کا کیا، ابھی اس سے جو آؤٹ کم ہوا ہوتا ہے اس کی ایک ماڈل آپ بنا لیتے ہیں، یعنی ایک کاپی بنا لیتے ہیں تاکہ آپ اس پہ تجربہ کر لیں. اس پروٹوٹائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایکچوئل جو پرابلم ہے اس پہ آپ تجربہ کریں گے، اگر وہ ناکام ہو گیا تو وہ مزید وہ مسئلہ بگڑ جائے گا، لہٰذا آپ اس کا ایک کاپی بنا لیتے ہیں، ایک ماڈل بنا لیتے ہیں، اس پہ آپ ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں. اگر وہ اس کا رزلٹ ٹھیک آتا ہے تو پھر آپ ایکچوئل کی طرف جاتے ہیں. تو اس پروٹوٹائپ کا سٹیج کا یہی مطلب ہے. A designer must produce some inexpensive scaled down version of the product to shape the idea generated in the previous stage. This could involve simply paper prototype. یعنی جو میں نے بتایا کہ اس میں آپ اتنا زیادہ inexpensive، یعنی وہ جو ایکچوئل پرابلم ہوتا ہے وہ تو ایکسپینسو ہوتا ہے، اچھی کوالٹی کی چیز ہوتی ہے، اس میں پرابلم اگر اسی پہ آپ ایکسپیریمنٹ کرو گے تو ٹھیک ہونے کی بجائے شاید خراب ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ماڈل بنا لیتے ہیں، کاپی بنا لیتے ہیں، اس پہ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے اپنا مقصد اچیو کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ کا ایکچوئل جو پروڈکٹ ہے وہ خراب بھی نہیں ہوگا، اور اگر اس کا رزلٹ اچھا آ جاتا ہے پروٹوٹائپ کا تو اس پہ آپ وہی امپلیمنٹ کر کے آپ اپنا رزلٹ اچیو کر سکتے ہیں. لاسٹ پہ ٹیسٹ. Finally, the prototype are evaluated using different evaluator to test whether the prototype is producing the desired output or not. جس طرح میں نے پروٹوٹائپ میں بتایا کہ جب آپ اس کی ماڈل بنا لیتے ہیں پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر یہ ٹیسٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو کئی دفعہ اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ اصل مسئلہ جو ہے اس پہ جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے. اس وجہ سے اس کو ٹیسٹ فیز دیا گیا ہے کہ جو ماڈل آپ بنا لیتے ہیں، پروٹوٹائپ بنا لیتے ہیں، اس پہ مختلف اینگل سے یعنی آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. پھر وہ ڈیزائنر ٹیم جو ہے اس آؤٹ پٹ کو دیکھتی ہے کہ بھئی یہ اس کا جو ہم چاہ رہے ہیں وہ رزلٹ ہمیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. ڈیزائن تھنکنگ از این ایٹریٹو پروسیس. ابھی یہاں پہ وہ دوبارہ ایک جامع ہمیں خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ ڈیزائن تھنکنگ ایز اے ایٹریٹو پروسیس، یعنی ایک بار بار دہرانے والا عمل ہے. ٹیم میں یوز دا ریزلٹ ٹو ری ڈیفائن ون اینڈ مور فردر پرابلم، کہ اس کی جو ٹیم ہے وہ دوبارہ ڈیفائن کرتے ہیں، پھر ری ڈیفائن کرتے ہیں، آئیڈیا دوبارہ لگاتے ہیں، دوبارہ پروٹوٹائپ بناتے ہیں، کسی اور شکل میں اس کا ماڈل بنا لیتے ہیں، پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تب جا کے ایک اچھا رزلٹ ہمیں ملتا ہے، ایک اچھا سلوشن ہمیں ملتا ہے. ہینس بس you can return the previous stage to make further iteration, alteration and refinement to find out alternative solution. یہ جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ بار بار دہرانے والا عمل ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے جب میں اس کو سٹیج 1 کو ڈیفائن کر رہا تھا، یہ والا جو پروسیس ہے اس کو دوبارہ ری ایٹریٹ، یعنی آپ دوبارہ ادھر آ جاتے ہیں، پھر ریپیٹ کرتے ہیں، پھر ریفائن کرتے ہیں. فرض کیا ڈیفائن میں آپ نے کوئی چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں مجھ سے کچھ کمی رہ گئی ہے، لہٰذا ابھی میرے ذہن میں آ گیا ہے، تو آپ پھر اس کو ریفائن کرتے ہیں، یعنی دوبارہ اس کو اچھی طریقے سے لکھتے ہیں. اگر آپ کا کچھ آئیڈیا کسی سم ون نے آپ کو بہتر آئیڈیا بتا دیا، پھر آپ اسی آئیڈیا کو یوز کر کے ماڈل ٹائپ بناتے ہیں، پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ کو الٹیمیٹلی آخر میں ایک اچھا رزلٹ آ جاتا ہے، ایک اچھا سلوشن آپ کو مل جاتا ہے جو ایکچوئل پرابلم پہ آپ امپلیمنٹ کر کے، یعنی چھٹا جو فیز ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہے، اس پہ آپ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اس پوری پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیزائن تھنکنگ پروسیس. لیکچر 2 میں ہم نے وٹ از ڈیزائن تھنکنگ کو ڈسکس کیا تھا، آج ہم نے اس کا سٹیجز کو ڈسکس کیا. مجھے امید ہے اسٹوڈنٹ کہ آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا. باقی اگر کوئی بھی کنسیپٹ آپ کو کلیئر نہ ہو تو آپ کمنٹس میں آپ مجھ سے
کیوری کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو جواب دے دوں گا۔ اگر ضروری یہ پڑا کہ ہم آپ کو اس پہ الگ ایک ویڈیو ایک سٹیج پہ بنا کے دے دیں تو وہ بھی ہم ایک سٹیج پہ آپ کو ویڈیو بنا کے دے دیں گے تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔